اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے کہنے میں آ رہا ہے، سننے کہنے میں آ رہا ہے کہ کرونا وائرس ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پھیلایا گیا ہے، اور اس لیے تاکہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کم کیا جا سکے کہ گلوبل وارمنگ کی جا رہی ہے کہ اگر لوگوں کی تعداد کم نہ کی گئی تو دنیا کے وسائل بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کے ذہنوں کے مطابق اس سے پہلے دنیا کے وسائل ختم ہوں، کیوں نہ اللہ کے بندوں کو ہی ختم کیا جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا سوچنے والے اپنی موت کو بھول گئے، اور جن کو یہ گمان ہے کہ گویا دنیا ان کے دم پر چل رہی ہے، دنیا کے وسائل ان کے دم پر ہیں، اور وہ اپنی طرف سے اپنی جانب سے دنیا جہان کے آقا بنے بیٹھے ہیں۔ تو اگر بات یہی ہے اس وبا کو پھیلانے کے پیچھے، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ اور آپ انہیں زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، اور ان سے بھی جو مشرک ہیں۔ ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس عمر ملے، اور اسے عمر کا ملنا عذاب سے بچانے والا نہیں، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو رب پاک نے بڑے ہی واضح انداز میں قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو جواب دیا ہے جو دنیا کے ٹھیکیدار بننے کی جستجو میں لگے ہیں کہ آبادی کم کرو، لوگوں کو مار کے کہ رزق کم ہو رہا ہے، جیسے کہ دنیا ان کی ذاتی جاگیر ہو۔ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے۔ بڑی غور طلب آیت ہے کہ رب کی رحمت، اس کے فضل، اس کے رزق کے تمام خزانے رب کے سوا کسی کے ہاتھ میں ہیں ہی نہیں۔ تو یہ لوگ جو دنیا کے وسائل بچانے کے واسطے لوگوں کو کرونا وائرس کے ذریعے بھی ہلاک کر رہے ہیں، ان کے خیال میں تو پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ موت ایک ہی شے ہے، ایک ہی کیفیت ہے، مگر اس کے نام جدا جدا ہیں۔ جیسے کہ بیماری سے موت کا آ جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، زلزلے کا شکار ہو جانا، پانی میں ڈوب گیا، نمونیا ہو گیا، کینسر ہو گیا، پھانسی لگ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو موت کے بہت سے نام ہیں، مگر کیفیت ایک ہی ہے کہ انسان رب پاک کے مقرر کردہ وقت پہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، اور اسی طرح کرونا نامی موت جس کی لکھی ہے وہ جہان چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ لوگ کیونکہ خود اس جہان میں جینے کی ہزاروں سال کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ وسائل وہ دنیا کے لیے نہیں اپنے واسطے بچانا چاہتے ہیں۔ اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ جو یہ چاہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے، مگر نہیں ہو وہ رہا ہے جو رب چاہتا ہے۔ کہ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے،
اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے اسباب کے سوا کچھ نہیں۔ تو اپنی جانب سے جن لوگوں نے کرونا نامی بلا لوگوں پہ نازل کی تو اس کی ایک بارش دیکھ کر تم بڑے خوش ہو گئے کہ کھیتی پک گئی، نتیجہ آ گیا، کام بن گیا۔ مگر اصول ہے اسی جہان کا کہ پک جانے کے بعد وہی کھیتی زرد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بھس بن جاتی ہے۔ تو یہ بلا اب تمہارے ہی گلے پڑ گئی، اور ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ اب تو تم دیکھو گے کہ رب کی لاٹھی کیسے تم جیسوں پہ چلتی ہے، جو ہانک ہانک کر تم جیسوں کو تمہارے اصل ٹھکانے تک پہنچا دے گی کہ اے انسان، تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک عمل میں لگا ہوا ہے، پھر اس سے جا ملے گا۔ تو جو کچھ تم پلان بنا کر کرتے ہو وہ دراصل رب کے ہی پلان میں مل جاتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ پھر کیا انسان کو وہی مل جاتا ہے جس کی تمنا کرتا ہے؟ بس آخرت اور دنیا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور کوئی مائی کا لال زندگی یا موت کا مالک نہیں، کوئی نہیں اس رب کے سوا جو رزق کے دروازے کسی پہ کھول دے یا بند کر دے۔ جو یہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کے پاس واحد ہتھیار وہ نفسیاتی کیفیت ہے جسے خوف کہا جاتا ہے۔ یہ خوف کا شکار بنا کر کمزور ایمان والوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جبکہ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہ یقین رکھو اللہ کے بندو کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے لکھی ہے ویسے ہی آئے گی۔ بس خیال مجھے اور تمہیں صرف یہ رکھنا ہے، یاد صرف یہ رکھنا ہے کہ موت تو آنی ہی ہے۔ تو پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر دہراتی ہوں، اپنے رب کا حکم اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، کہ تم اللہ کے بندے ہو، اس کے بندے ہو جو تمہارا حقیقی رب ہے، اور جو رب ہے وہی سب ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔